پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، نہ ہی بھارت کو ریڈ لائن کراس کرنے دے گا۔ وزیر اعظم کا بین الاقوامی پلیٹ فارم سے بھارت کو پیغام۔ شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق کانفرنس سے خطاب۔ کہا بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت۔ پاکستان کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ترقی یافتہ ملک ترقی پذیر ممالک میں ارلی وارننگ سسٹم میں سرمایہ کاری بڑھائیں۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے۔ بھارت جان لے کشمیر کا سودا ناممکن ہے، پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، قوم کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آرمی آڈیٹوریم میں ہلال ٹاکس کے شرکاء سے گفتگو۔ کہا پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی ہم کشمیر کو بھلا سکتے ہیں۔ بھارت نے کئی دہائیوں سے مسئلہ کشمیر کو دبانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اب اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان خطے میں بھارت کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جب قوم آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ مارکہ حق اس بات کا ثبوت ہے۔ بھارت کے ساتھ تناؤ موجود ہے، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں۔ دونوں ممالک سرحد پار افواج کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ یہ ایک جارحانہ کشیدگی تھی جس کی شدت کو اب کم کر دیا ہے۔ پہلے ہماری کشیدگی متنازع علاقے تک محدود رہتی تھی، اس بار کشیدگی بین الاقوامی سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ مستقبل میں بھی یہ کشیدگی پاکستان اور بھارت میں پوری طرح پھیل جائے گی۔ انتخابی سیاست کے لیے خطے اور دنیا کا امن داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ہانگ کانگ میں ثالثی کی عالمی تنظیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے عالمی ثالثی کنونشن پر دستخط کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، سی پیک سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کا کابل میں سفارتی سٹیٹس ناظم الامور سے سفیر تک بڑھانے کا اعلان۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام لکھا، حالیہ دورہ کابل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر سبکی کا سامنا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد بھارتی وفد نے 33 ممالک کا دورہ کیا۔ کسی بھی بڑے ملک نے بھارتی سفارتی وفد سے ملاقات نہ کی۔ 31 ممالک کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت نے بھارتی وفد سے ملنے سے صاف انکار کیا۔ ان ممالک نے بھارتی وفد کو اپنی پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت تک نہ دی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھارتی وفد کی جنوبی امریکہ کے چھوٹے سے ملک گیانا کے سربراہ مملکت اور اسپیکر سے ملاقات ہو سکی۔ بھارتی دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار، بھارتی ایئر چیف کے سنسنی خیز انکشافات۔ ایئر چیف اے پی سنگھ کا کہنا تھا کہ ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے۔ آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جو ایک مدت سے دشمن ہے ہمارا، اب اس کا حال ابتر ہو گیا ہے۔ بڑے جنگی جہاز اس کے گھرے ہیں، وہ مٹی کے برابر ہو گیا ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیاب تکمیل پر ممتاز شاعر انور مسعود کی نظم۔ مودی کا ناکام معاشی ماڈل، بھارتی عوام غربت، بے روزگاری اور پسماندگی کا شکار۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق بھارتی عوام کی فی کس آمدن $2,880 رہ گئی۔ بھارت کے مجموعی جی ڈی پی کے اعتبار سے جاپان کو پیچھے چھوڑنے کے دعوے جھوٹ ثابت ہوئے۔ جاپان میں فی کس آمدن $33,900 ہیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق قوت خرید کے حساب سے بھارت کی فی کس آمدنی جاپان سے 5 گنا کم ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کے معیار زندگی میں واضح فرق ہے۔ بھارت میں دولت چند امیر طبقوں تک محدود۔
صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں وفد کی ملاقات، گورنر پنجاب اور ندیم افضل چند بھی موجود۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال، آئندہ بجٹ اور پارلیمانی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ تمام جمہوری قوتیں ساتھ چلتی رہیں تاکہ ملک کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے اور عوام کو درپیش مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاریاں، سالانہ منصوبہ بندی، رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ اور سالانہ معاشی پلان کا جائزہ لیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے لیے زرعی، صنعتی اور دیگر خدمات کے شعبوں کے اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ کم عمری کی شادیوں پر پابندی کا بل قانون بن گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی۔ قوموں کو میزلز اور بوم تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ میں آپ کو 28 مئی، 9 مئی اور 10 مئی کا فرق سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے۔ جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو، آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے، کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا۔ فتنہ قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ بچوں، آپ نے ملک کے خلاف کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ 9 اور 10 مئی کے فرق کو سمجھنا ہے۔ ملک کے تمام اثاثے آپ کے اپنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں ہونہار طلباء میں اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا 110 ارب روپے اسکولوں کی تعمیر اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مختص کیے ہیں۔ بچوں کو میرٹ اور ٹیلنٹ پر لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں۔ چاہتی ہوں پنجاب کا کوئی بچہ یا بچی وسائل کی کمی کے باعث جدید تعلیم سے محروم نہ رہے۔ لیا میں میڈیکل کالج کی جلد تعمیر کا اعلان۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز فوری طور پر بلاک ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 2017 یا اس سے پہلے کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کی جائیں گی۔ ملتان، سکھر اور گوادر میں نادرا کے ریجنل دفاتر کے قیام کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ تکمیل جون 2026 میں متوقع۔ 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملے کے کیس میں 11 مجرموں کو 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزائیں۔ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی بھی شامل۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے فیصلہ سنایا۔ کمرہ عدالت میں موجود 4 مجرمان محمد اکرم، میرا خان، شاہ زیب اور سہیل خان گرفتار۔ غیر حاضر مجرموں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عید قربان پر 538 ارب روپے کے جانور قربان کیے جائیں گے۔ پاکستان ٹرینرز ایسوسی ایشن کا دعویٰ، ذبح ہونے والے 66 لاکھ جانوروں میں 20 لاکھ بیل اور بچڑے، 36 لاکھ بکرے، 8 لاکھ چھترے شامل۔ قربانی کے جانوروں میں 60,000 اونٹ، 1,40,000 سے زائد بچڑے بھی شامل۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال قربانی کے جانوروں کی کھالیں 5 ارب 45 کروڑ روپے میں بکیں گی۔ ماہرین نے عید پر ذبح کروانے کی رقم 30 ارب روپے سے زائد کا اندازہ لگایا ہے۔ عید کی آمد ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا۔ کراچی کے سفاری پارک کے قریب مویشی منڈی میں نازوں سے پلا بیل ٹائیگر عوامی توجہ کا مرکز۔ مالک 18 لاکھ سے کم پر دینے کو تیار نہیں۔ منڈی بہاؤدین میں خوبصورت بیلوں کی جوڑی سب کو بھا گئی۔ ڈسکا میں نایاب نسل کے سفید نکھرے بیل کے چرچے۔ ملتان کی مویشی منڈی میں اونٹوں کی شان سب سے منفرد، بچے بڑے سب دیوانے۔ بیوپاری کہتے ہیں شہری ریٹ پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ شہریوں کا جانوروں کے مہنگے ہونے کا شکوہ،
فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں جانوروں کا مقابلہ حسن، خوشاب کے صحرائی جہاز شیر پاکستان نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ قربانی کا جانور مہنگا یا سستا، یہ سوال ان دنوں ہر شہری کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مارکیٹ میں اس وقت ایک بکرا 50,000 سے 90,000 تک مل سکتا ہے، چھترا 40,000 سے 60,000 تک خریدا جا سکتا ہے، گائے کا ریٹ 1,50,000 سے 3 لاکھ تک ہے، اونٹ کی قیمت 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک مانگی جا رہی ہے۔ قربانی کے لیے بچڑے کی قیمت 1,40,000 سے 2 لاکھ روپے تک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد ایکسپریس وے پر قائم بکر منڈی پہنچ گئے۔ بیوپاریوں اور شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، صفائی کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا پارکنگ کے لیے ایریا مختص کرنے کا حکم، بیوپاریوں سے انتظامات سے متعلق دریافت کیا۔ شہریوں کی درخواست پر وزیر داخلہ کا منڈی سے ملحقہ کراسنگ پل کی فوری مرمت کا حکم۔